کیا آپ ایک مڈل کلاس ہاؤس وائف ہیں؟ صبح سے رات تک گھر کے کام، بچوں کی ذمہ داریاں، کچن کا شور اور اوپر سے بجٹ کی ٹینشن، اور اس سب کے بعد اپنے لیے ایک لمحہ بھی نہیں بچتا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ خوش رہنے کے لیے بڑی چیزوں کی نہیں، صرف ایک بدلتی ہوئی سوچ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ راز بتاؤں گی جو ایک مڈل کلاس ہاؤس وائف کی زندگی کو سکون، خوشی اور برکت سے بھر سکتی ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ یہ آپ کی سوچ بدل دے گی۔ سب سے پہلے اپنی قدر کو پہچانیے۔ ہاؤس وائف ہونا نوکری نہیں بلکہ ایک مشن ہے۔ آپ کی محنت سے ہی گھر میں سکون اور محبت قائم رہتی ہے۔ اپنی قیمت کم مت سمجھیں، آپ کی وجہ سے ہی گھر ایک جنت بنتا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے چھوٹی خوشیوں کو جینے دیجیے۔ مڈل کلاس زندگی میں ہر چیز لگژری نہیں ہوتی، لیکن چھوٹی چھوٹی خوشیاں اصل دولت ہوتی ہیں۔ ایک کپ چائے، بچوں کی مسکراہٹ، شوہر کا ایک پیار بڑا جملہ، یہی اصل خوشی ہے۔ دوسروں سے مقابلہ بند کیجیے۔ سب سے بڑا دکھ تب شروع ہوتا ہے جب ہم دوسروں کی زندگی سے اپنی زندگی کا موازنہ کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر نظر آنے والی چمک دمک حقیقت نہیں ہوتی۔ ہر گھر کا اپنا حال اور اپنی آزمائش ہوتی ہے۔ اپنے گھر کو اپنے انداز میں جینا ہی اصل کامیابی ہے۔ اپنی پہچان بنائیے۔ آپ صرف بیوی یا ماں نہیں، آپ اپنی بھی ایک شناخت رکھتی ہیں، چاہے سلائی ہو، کوکنگ، کوئی ہنر یا نیا کورس سیکھنا۔ اپنے لیے ایک شوق ضرور نکالیے، یہ آپ کو زندہ دل اور مطمئن رکھے گا۔ شکر کرنا اور صبر کی طاقت۔ مڈل کلاس زندگی کا سب سے بڑا ہتھیار ہے شکر اور صبر۔ جو کچھ ہے اس پر شکر کریں اور جو نہیں ہے اس پر صبر کریں۔ یہی دو چیزیں دل کو سکون دیتی ہیں اور اللہ کی رحمتیں کھینچ لاتی ہیں۔ یہاں پر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام روز کوہ طور پر اللہ پاک سے ہم کلام ہونے جاتے تھے۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کہ راستے میں ان کو 2 بندے نظر آ گئے۔ ان میں سے جو ایک بندہ تھا نا وہ کافی اچھی حالت میں تھا، امیر تھا۔ تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ پاک سے پوچھنا کہ میرے پاس اتنا مال کیوں ہے، میرا مال تھوڑا کم کر دے۔ اور جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے گئے، دوسرا آدمی تھا جو کہ بیچارگی کی حالت میں تھا، یہاں تک کہ اس کے بدن پہ کپڑے بھی نہیں تھے، مٹی نے اس کے بدن کو کور کیا ہوا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بولا کہ آپ اللہ پاک سے پوچھنا کہ میرے پاس کچھ کیوں نہیں ہے، میری ایسی حالت کیوں ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے۔ واپسی پہ جو امیر آدمی تھا اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم شکر ادا کرنا بند کر دو، تمہارا مال آنا بند ہو جائے گا۔ اس آدمی نے کہا کہ میں اللہ پاک کا کیسے شکر ادا نہ کروں، اللہ پاک نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے، میں تو ضرور شکر ادا کروں گا۔ اس کے بعد جو دوسرا بندہ تھا جو بیچارگی کی حالت میں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تم شکر ادا کرنا شروع کرو، تمہارا مال آنا شروع ہو جائے گا۔ اس نے کہا میں کس بات کا شکر ادا کروں، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ اسی ٹائم تیز ہوا کا ایک جھونکا آیا اور اس کے بدن کے اوپر جو مٹی تھی وہ بھی اڑا کے لے گیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ سکون کی سانس بھی لے رہے ہیں، آپ کے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے، آپ تندرست ہیں، آپ سکون سے سو پا رہے ہیں، تو آپ کو اللہ پاک کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ آپ جتنا اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے اللہ پاک اتنا ہی آپ کے مال و برکت میں اضافہ فرمائیں گے۔ میری بہنوں، مڈل کلاس ہونا کوئی کمی نہیں بلکہ یہ اصل نعمت ہے، کیونکہ اسی زندگی میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی اصل قدر ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، خوشی کبھی بینک بیلنس سے نہیں آتی بلکہ مطمئن دل سے آتی ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کو محبت، شکر اور مثبت سوچ سے چلاتی ہیں تو یقین جانیے آپ دنیا کی سب سے کامیاب عورت ہیں۔ تو چلیے بہنوں، آج سے اپنی زندگی کو شکر اور صبر کے ساتھ جینے کا عہد کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ آپ کا ہر دن آسان ہوتا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ میری باتیں پسند آئیں تو اپنی زندگی میں ضرور اپنائیں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا ٹینشن فری راز کیا ہے۔ ملیں گے انشاءاللہ جلد نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔